بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة الله الكريم أحمد المدعو بولي الله بن عبد الرحيم عاملهما الله تعالى بفضله العظيم وجعل مآلهما النعيم المقيم إلى آخره. حمد و صلاۃ کے بعد یہ اما بعد لفظ جو ہے یہ فصل خطاب کہلاتا ہے. کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو بطور خاص یہ لفظ دے دیا گیا تھا. ماقبل کو مابعد سے الگ کر دینے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. فیقول العبد الفقیر الی رحمت اللہ الکریم. تو عبد فقیر کہتے ہیں، فقیر محتاج کو کہتے ہیں. اس سے اصل میں اشارہ ہے انتم الفقراء واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب فقراء ہو، یعنی محتاج الی اللہ ہو. تو ہمارے بزرگ اور کعبے اسی بنا پر اپنے لیے فقیر کا لفظ استعمال کرتے رہتے ہیں. فیقول العبد الفقیر الی رحمت اللہ الکریم، کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ. احمد نام اس کا احمد ہے. المدعو بولی اللہ، لیکن اسے ولی اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اصل نام ان کا ہے قطب الدین احمد. اصل میں بزرگان دین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، قطب الدین احمد بختیار کاکی رحمہ اللہ. 633 ہجری ان کی وفات. وہ اسی سلسلے کے آدمی تھے، تصوف کے آدمی تھے. تو خواب میں یا مراقبہ میں حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو وہ آئے اور بتلایا کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کا نام میرے نام پر قطب الدین احمد رکھنا ہے. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو بھول گئے وہ، اس لیے نام رکھا ولی اللہ. پھر بعد میں یاد آیا تو نام بدل دیا، قطب الدین احمد نام رکھ دیا، جس طرح کے بزرگ نے مراقبہ میں یا خواب میں بتلا دیا تھا. لیکن وہ پہلا نام بھی ولی اللہ وہ کافی شہرت پا چکا تھا. تو پھر دونوں ناموں سے حضرت یاد کیے جانے لگے. تاریخی نام عبد العظیم ہے، لقب کنیت ابو الفیاض. ابو الفیاض یہاں حضرت نے المدعو بولی اللہ کہا، ورنہ المسمى بولی اللہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن چونکہ ولی اللہ کے لفظ میں ایک ایسا معنی پڑا ہے جس میں انسان کے گویا کہ تزکیہ نفس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا ولی بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لغوی معنی کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت نے اپنا تعارف ولی اللہ کے ساتھ نہیں کروایا، بلکہ یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں ولی اللہ، لوگ کہتے ہیں ولی اللہ. بن عبد الرحیم، جس طرح حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ عظیم شخصیت کے مالک تھے، اسی طرح ان کے والد محترم بھی عظیم شخصیت کے مالک تھے. سارے علوم اپنے والد صاحب ہی سے اخذ کیے، لیکن انہی اپنے والد صاحب کے علوم کو حضرت نے مدون کر کے بہترین انداز میں قلمی شکل میں، کتابتی شکل میں، تصنیفات و تالیفات کی شکل میں
قوم کے سپرد کر دیا۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے درس قرآن میں شریک ہوتا تھا، اسی درس قرآن نے میرا ذہن بدل دیا۔ بھئی درس قرآن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے سامنے صرف لفاظی ہوتی ہے تو الفاظی کو دیکھتے رہتے ہیں، بعض لوگ صرف ربطوں کو ذکر کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آیت کی فلاں کے ساتھ یہ ربط ہے، فلاں صورت کی فلاں صورت کے ساتھ یہ ربط ہے، کافی وقت اسی کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی نظر میں فقہی احکام وہ سامنے ہوتے ہیں، لہذا وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فقہی حکم وہاں تلاش کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اس سے وہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو فقہی احکام کو ذکر کرتے ہیں۔ بعض لوگ سیاسی مزاج کے ہوتے ہیں مفسرین، تو وہ قرآن پاک سے پھر سیاسی مسائل کا استنباط کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ آیت نظر آتی ہے اور کوئی دور کا اشارہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے سیاست کا فلاں اصول ثابت ہو رہا ہے، اس سے سیاست کے فلاں مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اور بعض لوگ علم معانی اور علم بلاغت اور علم فصاحت، علم بیان کے ماہر ہوتے ہیں، تو بھی قرآن پاک کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور تفسیر لکھتے ہیں، تو ہر جگہ علم بیان کی جو رموز ہے، باریکیاں ہیں، اعجاز کلام ہے، اس کو ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو ہر مفسر کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ جس مفسر نے تمام علوم کو جمع کر کے کتابیں لکھی تو پھر انہوں نے روح المعانی جیسے بڑی بڑی طویل کتابیں لکھ ڈالی۔ امام رازی رحمہ اللہ کے اوپر منطق اور فلسفے کا غلبہ تھا، انہوں نے تفسیر کبیر لکھ دی، فقہی احکام بھی ذکر کیے، لیکن فلاسفہ اور ملاحدہ کا جو مقابلہ حضرت نے کیا اور ان کے جوابات جو دیے وہ بے مثل ہے اور لاجواب ہے۔ تو بہرحال ہر مصنف کے اوپر ایک خاص رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس خاص رنگ کو لے کر وہ درس دے رہا ہوتا ہے، کتابیں لکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے دیگر اعمال ہوتے ہیں۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ قرآن پاک کے اندر وہی نظریاتی، فکری، تصوف وغیرہ اصلاح قلب کا مسائل وہ ذکر کرتے رہتے تھے، تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے اوپر وہی رنگ چڑھا اور پھر انہیں اسی نہج پر آگے کام کیا۔ کہتے ہیں عاملہم اللہ تعالی بفضلہ العظیم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے اپنے عظیم فضل کے ذریعے سے، اپنے اعمال پیش نہیں کیے، اللہ کا فضل مانگا، اللہ کا فضل مانگا۔ وجعل مآلہما النعیم المقیم، اور ان دونوں کا مآل جنت جو دار النعیم ہے وہ بنا ہے، المقیم جو ہمیشہ رہنے والا ہے وہ بنا ہے۔ نعمتیں اگر وقتی ہو تو اتنے خوش کن نہیں ہوا کرتی، کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا، نعمتوں میں ہے تو وہ بھی گزر جائے گا، اگر مصائب و تکالیف میں ہے تو وہ بھی گزر جائے گا۔ اس وجہ سے نعمتیں مانگے اللہ سے تو پھر دائمی مانگے، دعا مانگنی ہے، طلب کرنا ہے تو پھر کامل کی طلب کرے، کامل کی طلب کرے۔ کہتے ہیں امام صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کسی مسئلے کے حوالے سے انتہائی پریشان تھے، کسی وزیر شزیر سے کہا کوئی ایسا جملہ بتلائیں میری انگوٹھی کے اوپر کندہ کر دیں کہ اگر غمی کی حالت میں اس کو دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، اور خوشی کی حالت میں اس کو دیکھوں تو اللہ یاد آ جائے، عاقبت کی فکر ہو، موت یاد آ جائے۔ تو زمانے کے جو وزیر ہوتے تھے آج کے زمانے کے یہ بے تدبیر قسم کے وزراء کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ بڑے قابل ہوتے تھے، ملک میں ان کا چناؤ ہوتا تھا، زیرک ہوتے تھے، مشکل مسائل کو چٹکلوں میں وہ حل کر دیا کرتے تھے۔ تو وزیر نے بتلایا کہ آپ لکھیں
سیمضی ھذا الوقت، یہ وقت بھی عن قریب گزر جائے گا، یہ وقت بھی عن قریب گزر ہی جائے گا۔ اب جب وہ خوشی کی باتیں، محفل اور دیگر جو ہے مقامات ہوتے تھے، اچانک اپنے انگوٹھی پر نظر پڑتی تو وہاں پر کیا نظر آتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ غم کی حالت ہوتی، مغمون ہوتے، جنگ سر پر آ پڑی ہوتی، تو پھر بھی کبھی جب نظر پڑتی اپنے انگوٹھے پر تو وہاں نظر آتا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو غم بھی کبھی کبھی خوشی میں بدل جاتا ہے، غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ بہرحال ان عمدۃ العلوم الیقینیہ ورأسها ومبنى الفنون الدینیہ واساسها وعلم الحدیث، یہاں سے حضرت باقاعدہ اس فن کی باریکیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے علوم کے جو درجات ہیں ان درجات کو ذکر کرتے ہیں، اور پھر علم اسرار الدین جو ہے اس کا تذکرہ کر کے باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان عمدۃ العلوم، عمدہ وہ چیز جس کے اوپر تکیہ لگایا جائے، جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، ٹیک لگائے جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے عمدہ ہے۔ علوم میں عمدہ، یقینی علوم میں عمدہ ترین علم، ورأسها اور اس کے اصل، رأس جڑ، ومبنى الفنون الدینیہ دینی فنون کی بنیاد، واساسها اور اس کے اصل جڑ، دونوں مبنا اور اساس قریب المعنی ہے۔ میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی عادت ہے کہ مترادفات کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی سمجھے ایسے ہی ہے۔ وعلم الحدیث، تمام علوم یقینیہ میں عمدہ ترین علم کون سا ہے؟ علم الحدیث۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے تمام علوم دینیہ اور یقینیہ میں علم حدیث کو سب سے عمدہ قرار دیتے، حالانکہ سب سے عمدہ تو علم تفسیر کیا ہے؟ علم تفسیر ہے۔ کہتے ہیں کلام السلطان سلطان الکلام، بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوگا، تو جب وہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے تو عمدہ تو وہی قرار پانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو علم اس سے وابستہ ہے علم التفسیر، وہ کیا ہونا چاہیے؟ عمدۃ العلوم وہی ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت نے کیا کہا؟ علم الحدیث۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ علم تفسیر جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ علم تفسیر کے اندر تفسیر القرآن بالقرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے وہ تو پھر بذات خود کتاب ہے، اس کو پھر علوم یقینیہ میں داخل کرنا وہ تو متن ہے، علوم اس سے ہٹ کر ہے، علوم اس سے ہٹ کر ہے۔ تو علم تفسیر کا ایک حصہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ہے، دوسرا حصہ تفسیر القرآن بالحدیث ہے، تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔ اس طرح اس میں تفسیر القرآن بالحدیث واقوال الصحابہ والتابعین یہ سارے داخل ہے، یہ علم تفسیر کا دوسرا حصہ ہے۔ علم تفسیر کا تیسرا حصہ
وہ مفسرین کی اپنی آرائیں ہیں، اپنی آراء، اپنے تحقیقات، اپنی تعبیرات. اب علم تفسیر بالقرآن یعنی بعض آیتوں کی تفسیر بعض دوسری آیتوں کے ذریعے سے کرنا، تفسیر القرآن بالقرآن جسے کہا جاتا ہے، تو وہ تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. دوسری چیز ہے تفسیر القرآن بالحدیث. تو گویا کہ علم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، علوم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ تفسیر القرآن بآراء المفسرین یا بأقوال المفسرین یا وہ بتعبیرات المفسرین، وہ تو علم حدیث کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. لہذا جو درمیان والی چیز ہے، علم کا آغاز وہی سے ہوتا ہے، اور وہی رأس العلوم ہے. وہی کیا ہے؟ رأس العلوم ہے، اساس العلوم ہے، عمدۃ العلوم ہے، مبنی العلوم ہے. اسی بنا پر عمدۃ العلوم حضرت نے علم حدیث کو قرار دے دیا. الذي يذكر فيه ما صدر من افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. علم حدیث وہ جس میں اس چیز کا ذکر ہوتا ہے جو افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صادر ہوئے؟ کہتے ہیں من قول، یہ من بیانیہ ہے، من قول او فعل او تقریر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی ارشاد، کوئی فعلی عمل، کام او تقریر. علم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات شامل ہیں. تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کا لغوی معنی اس چیز کو برقرار رکھنا، اس چیز کو استحکام بخشنا، مضبوط کرنا. اس اصطلاح میں تقریر وہ عمل، وہ قول، وہ فعل ہے جو نبی کے سامنے نبی کے غیر نے کیا ہو، کہا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی کا اظہار، خاموشی اختیار کریں، تو یہ تقریر بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ پھر حجت بن جاتا ہے. حجت کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو جائے یا بات بولی جائے اور وہ خاموش رہے. اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. لہذا جب وہ خاموش رہتے ہیں تو شرعاً وہ کام جائز ہوگا، اس وجہ سے خاموش رہے. ورنہ خاموشی اختیار کرنے کی اجازت ہمیں تو ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ. اب بھائی ہمارے لیے تو مراحل ہے، لیکن پیغمبر کے لیے ایسے کوئی مرحلہ نہیں ہے. پیغمبر کے لیے یا تو ہاتھ سے منع کرنا ہے باہر صورت، یا زبان سے اس پر رد کر دینا ہے. تیسرا والا اختیار پیغمبر کے پاس نہیں ہوتا. اس وجہ سے پیغمبر کے سامنے جو کام ہو جائیں، پیغمبر علیہ السلام ان کے اوپر خاموشی اختیار فرمائے تو وہ تقریر رسول کہلاتا ہے. وہ ہے کہ پیغمبر کی طرف سے اس عمل کو استحکام ملا، اس عمل کو شرعی حیثیت مل گئی کہ جائز ہے. یہ قول جو اس کے سامنے کہا گیا، یہ قول درست ہے، یہ قول درست. اب آئی بات سمجھ. بہت ساری باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ذکر ہی نہیں کیا، لیکن کسی اور صحابی نے یا صحابیہ نے اس کا ذکر کیا. پھر پیغمبر علیہ السلام نے بار بار اس کا تذکرہ کر کے ان کو دوام بخشا، استحکام بخشا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذکر نہیں کیا کہ شاید ہو سکتا ہے ذہن کا کہ توجہ اس کی طرف نہ ہو یا فی الحال بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، لیکن جب وہ بحث چھیڑ دی گئی تو اب کیا ہے؟ بیان کرنا ضروری ہوا. اب بیان کرنا کیا ہوا؟ ضروری ہوا نا. جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورت آئی تھی، وہ عذاب قبر کی باتیں کر رہی تھی. بھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ اس موضوع پر باقاعدہ بولنا شروع کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کے
کے پاس حوالے سے علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے تعجب کا اظہار کیا کہ وہ عذاب قبر وغیرہ کی باتوں کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، تعجب کا اظہار کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر باقاعدہ، یہ تعجب کی چیز نہیں ہے، یہ تو دین کے مسائل میں سے، دین کے مسائل میں سے. بھائی بات سے اور بھی بہت سارے اس قسم کے واقعات ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر ان کو ذکر کرنا شروع کر دیا، یا جو بیان ہوا اس کو برقرار اور مستحکم رکھ کر. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں. فَهِيَ مَصَابِيحُ الدُّجَا، وہ دجا کہتے ہیں شب تار، اندھیری رات کو. یہ جو احادیث مبارکہ ہے یہ اندھیری رات میں چراغ ہے، چراغ. آپ تفسیر کرنے بیٹھے ہیں، ایک آیت ایسی آ گئی کہ جہاں پر آپ پھنس گئے. اگر حدیث آپ کی رہنمائی نہ کرے تو آپ اس آیت کی تشریح نہ کر سکے، اس کا مطلب جان ہی نہ سکے. اب قرآن بذات خود تو نور ہے، لیکن یہاں آپ نہ سمجھ جانے کی وجہ سے آپ کے لیے کیا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو پھر وہی چراغ جلتے ہیں جسے حدیث کہا جاتا ہے، اور وہ مشکلات سے انسان کو نکال دیتی ہے. اس بنا پر کہتے ہیں مصابیح الدجا، مصابیح الدجا. ومعالم الہدی، معلم کی جمع ہے، علامت کو کہتے ہیں. ہدایت کی علامات ہے، علامت. جہاں پر حدیث ہے وہاں ہدایت سمجھو، اور جہاں حدیث نہیں سمجھو کہ وہاں تاریکی ہے، وہاں ضلالت ہے، وہاں گمراہی ہے. یہ بہت گہری بات ہے. ہدایت کی علامت وہ کیا ہے؟ جس آدمی کے پاس حدیث ہے سمجھو اس کے پاس ہدایت ہے، اور جس آدمی کے پاس حدیث نہیں ہے، اپنی آراء ہے، تو سمجھو کہ اس کے پاس ضلالت تو ہو سکتی ہے، گمراہی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت اور خدا نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وبمنزلۃ البدر المنیر، وہ بدر منیر کی طرح ہے. 14ویں کا چاند بدر منیر کہلاتا ہے، جو چمک چمک کر سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے. کیا ہے؟ سراجا منیرا. پیغمبر علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ سراجا منیر. اس کی جو روشنی ہے وہ نور. اب بھائی بات سمجھ بھائی، روشنی کو چراغ سے تعبیر کیا جائے، حالانکہ چراغ روشنی نہیں ہوتی. چراغ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ لیکن مبالغتاً اس روشنی کے اوپر چراغ کا اطلاق ہوتا ہے، اس روشنی کے اوپر چراغ کا اطلاق ہوتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معنی میں سراجم منیرہ کہا، سراجم منیرہ. یا حضرت نے ان کو بدر منیر. تو یہ جو احادیث ہے، علم حدیث ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ بدر منیر. ایک شخص کے بارے میں پڑھا کہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن وہ حدیث اور قرآن کو ایک دوسرے سے جدا کر کے بتاتے تھے. کہ وہ کہتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیسے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی ہے، یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو میں زمین سے لے کر آسمان تک بلا انقطاع کے روشنی دیکھتا ہوں، اور وہ روشنی بے حد تیز ہوتی ہے، یعنی روشنی زیادہ ہوتی ہے. جب حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے
تو پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے. تو جو حدیث آسمان تک بلا انقطاع پہنچتی ہے، جو روشنی آسمان سے بلا انقطاع زمین تک ہو، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. البتہ حدیث میں اور قرآن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی کچھ اور زیادہ ہوتی ہے، حدیث کی روشنی قرآن کی نسبت سے تھوڑی دھیمی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن. اور جو روشنی اوپر کو جا رہی ہوتی ہے لیکن منقطع ہو جاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیغمبر کی روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ صحابی کا ہو، تابعی کا ہو. تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابی ہو یا تابعی ہو، اس سے غور یہ رد نہیں کیا جا سکتا. ان کے اندر بھی من وجن روشنی موجود ہے، من وجن روشنی موجود ہے. کہتے ہیں من انقاد لہا، جس نے ان حدیث کا انقاد کی اطاعت کر دی، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وبعا اور اس کو یاد کیا، فقد رشد واہتدی، تو وہ کیا ہوا؟ اس نے ہدایت پائی، سیدھے راہ پر آیا. وَأُوتِيَ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ، اور اسے خیر کثیر دیتی گئی. تو علم حدیث کو یاد کرنے کے جو ثواب ہے وہ آپ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے. من سمع حدیث، جس نے حدیث کو سنا، فحفظها ووعاها واداها، پھر اس کو ادا کیا، کما سمعا. تو اس کو پیغمبر علیہ السلام نے دعائیں دی. تو دعا تو پیغمبر کی لگے گی، لیکن ایک اور اضافی فائدہ کہ ہدایت بھی اس کو ملی، اور اوتی خیر کثیر کا مالک بھی وہ بن گیا. ومن اعرض وتولى فقد غوا وهبا، اور جس نے منہ موڑا، وتولى اور رخ پھیر دیا، دونوں قریب معنی میں، فقد غوا وهبا، تو وہ کیا ہو گیا؟ راستے سے بٹک بھی گیا، گمراہ بھی ہو گیا، اور کھائی میں جا کر گر پڑا. یہ ہوا لفظ جو ہے نا، یہ دو بابوں سے استعمال ہوتا ہے. ہوا یہوی کا مطلب ہوتا ہے گرنا، اور ہوی یا ہوا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، خواہش، عشق. وما زاد نفسه الا تقصیر، اور اس آدمی نے کیا کیا؟ اپنے ذات کے لیے خسارے کے علاوہ اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. خسارے کے علاوہ اور کسی چیز میں اپنے لیے اضافہ نہیں کیا. کس وجہ سے؟ جب حدیث سے منہ موڑا تو اس نے اپنا نقصان ہی کیا. فإنه صلی اللہ علیہ وسلم نہا وأمر وأنذر وبشر وضرب الأمثال وذکر وإنها لمثل القرآن أو أكثر. یہ بہت بنیادی بات. یہ بات اتنے دعوے کے ساتھ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس نے پیغمبر کی حدیث سے منہ موڑا تو وہ گمراہ ہو گیا. اور وہ کیا ہے؟ ضلالت و گمراہی کی کھائیوں میں جا گرا. اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کی، امر بھی کی، نہیں بھی کی اور امر بھی کی. وَأَنذَرَ وَبَشَّرَ، وعید بھی سنائی اور خوشخبریاں بھی سنائی. وَضَرَبَ الْأَمْثَالَ، مثالیں بھی پیش کر کے امت کو سمجھانے کی کوشش کی. وَذَكَّرَ، وعظ نصیحت بھی کی، وعظ و نصیحت بھی کی. وَإِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرَ، پیغمبر نے جو منع کیا، پیغمبر نے جو احکام دیے، پیغمبر نے جو تبشیر کی، پیغمبر نے جو تنذیر کی، پیغمبر نے جو امثال پیش کیے اور وعظ نصیحت کی، وہ قرآن کی نسبت سے زیادہ ہے، قرآن پاک کی نسبت سے
زیادہ ہے۔ قرآن پاک ایک نسخے کے اندر جمع کیا گیا، زیادہ سے زیادہ 400 صفحات بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ اور احادیث مبارکہ کو جب جمع کیا گیا تو سینکڑوں جلدیاں بن گئی، سینکڑوں جلدیں بن گئی۔ تو پیغمبر کا بیان قرآن کے بیان سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری روایتوں میں ہے، یہاں پر بھی ایک روایت ذکر کی ہے، یہ عرباض بن ساریہ، یہ ساریہ وہ مشہور صحابی ہے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے کہا تھا یا ساریہ الجبل، ان کے بیٹے عرباض ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایحسب احدکم متکئا علی اریکتی، کیا ایک آدمی اپنے صوفے پر بیٹھا ہوا تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور وہ یہ گمان کر رہا ہوگا یظن ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن، کہ اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کی مگر وہی جو اس قرآن پاک میں ہے، کوئی چیز حلال نہیں کی مگر وہی جو اس قرآن پاک میں۔ دوسری روایت میں جو قرآن پاک میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اور جو قرآن پاک میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ قرآن پاک کے حلال، قرآن پاک کے حرام کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایسا کوئی آدمی اپنے بہترین صوفوں کے اوپر بیٹھا ہوا ایسی باتیں کر رہا ہوگا؟ ایسے بالکل آج کل دیکھیں جو پرویزی ہیں، جو منکرین حدیث ہے، دنیا کی تمام سہولتیں ان کو حاصل ہیں، بہترین قسم کے کمرے، بہترین قسم کے سہولیات، بہترین قسم کے صوفوں، بہترین قسم کے ٹیبل، بہترین قسم کی دیگر تمام چیزیں اور آلات ان کو میسر ہے، اور وہ قلم لیے لکھ رہے ہیں۔ حدیث حجت نہیں، حدیث حجت نہیں۔ اب بتائیے سمجھ لو، تو پیغمبر علیہ السلام کی پیش گوئی ثابت ہوئی، کوئی شڈل پڑھل آدمی مولوی وہ حدیث کا منکر نہیں ہوتا۔ حدیث کا منکر کون ہے؟ ایسے سہولت سے زندگی گزارنے والے لوگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سہولتوں میں رکاوٹ بنتی ہے، قرآن کم بنتا ہے حدیث زیادہ بنتی ہے، قرآن کم بنتا ہے حدیث زیادہ بنتی ہے۔ ان کے عیش و عشرت پر زد جو پڑھتی ہے حدیث سے زیادہ پڑھتی ہے، قرآن سے کم پڑھتی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو بیچ سے ہٹا دیا، حدیث کو بیچ سے ہٹا دیا جائے۔ تو پیغمبر کی پیش گوئی ہے، فرمایا کہ پیغمبر نے الا وانی واللہ، پیغمبر قسم اٹھا کر کہہ رہے امرت وبعثت ونہیت عن اشیاء، میں نے حکم احکام بھی جاری کیے، میں نے ممانعتیں بھی کی ہیں، میں نے وعظ نصیحت بھی کی ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں۔ انہا لمثل القرآن او اکثر، جو میں نے بیان کیا وہ قرآن سے زیادہ بھی ہے، قرآن کی طرح، قرآن کی طرح ہے۔ پھر آگے دعویٰ کر رہا ہے او اکثر، تو طرح ہے کیا ہے؟ کس چیز میں؟ حجت ہونے میں۔ کس میں؟ حجت ہونے میں، اور تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہونے میں۔ تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہو سکتا ہے، حجت میں قرآن کے مثل، حجت میں جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح پیغمبر کے ارشادات بھی حجت ہے، اور تعداد کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے قرآن سے زیادہ ہے، قرآن سے زیادہ ہے۔ یہ کمالی بات ہے۔ تو بہرحال امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس عبارت کے اندر علم حدیث کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اوپر رد کرتے ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے، جن کو ہماری اصطلاح میں منکرین حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ منکرین حدیث کا یہ طبقہ اب سے نہیں ہے، پہلے بھی اس قسم کے لوگ گزر چکے ہیں، لیکن باقاعدہ انہوں نے ایک فرقے کی شکل و صورت اور فتنے کی شکل و صورت جو اختیار کی ہے وہ ہمارے قریب کے دور میں اختیار کی، اور اس فتنے کو آپ کمزور نہ سمجھیں۔ اس فتنے کا بڑا چھاپ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پر، ہماری اشرافیہ پر، ہماری تعلیم یافتہ طبقے پر، پروفیسرز پر اور اسکول کالج کے ٹیچرز پر اس طبقے کا بڑا اثر۔ وجہ اس لیے کہ یہ لکھتے ہیں
ایسی باتیں لکھتے ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی، اتنی بڑی لمبی لمبی کتابیں لکھی، لیکن ان کتابوں میں ہوتا کیا ہے؟ یا تو تکرار ہوتا ہے، یا ان کے اندر وہ روانی نہیں ہوتی کہ جو آپ کو اپنی طرف کھینچ لے۔ بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے حوالی کی صورت میں۔ ایک بہترین سلسلہ شروع ہے گفتگو کا، جاتے جاتے کہتے کما قال فلاں، کما فی کتاب فلاں۔ اب وہ بات جو آپ نے بہترین پیرایے میں ذکر کر دی، وہی بات آپ دہرا رہے ہیں کسی اور کے حوالے سے۔ آپ نے ایک صفحہ کی تقریر لکھ دی بہترین، ایک صفحہ کا حوالہ دینا شروع کر دیا، پھر ایک صفحہ کا آپ نے اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا، پھر 2-3 صفحات میں اس کی وضاحتیں کرنا شروع کر دی، تو بھئی بات ایک ہے اور آپ نے اس کو پلا پلا کر 4 صفحے پر لے کر گئے، تو یہ 4 صفحے رکاوٹ بن گیا آپ کو۔ اصل مدعا سمجھانے میں کیا بن گئے؟ رکاوٹ بن گئے۔ ان لوگوں میں یہ نہیں ہے، یہ لوگ چلتے چلے جاتے ہیں، دلائل کی طرف سے اشارہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو ایک مضمون آپ لیں گے، وہ مضمون آپ کو اپنی طرف کھینچتا چلا جائے گا، آپ کا دل و دماغ قبول کرتا چلا جائے گا، بیچ میں یہ حوالوں کی رکاوٹیں نہیں آئے گی۔ اور پھر جب کتاب کی تدوین کرتے ہیں تو پھر حاشیوں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں، متن کے ساتھ اس حوالے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے لیے جو حوالوں کے خواہشمند ہوتے تو حاشیہ دے کے اپنے لیے، اور جو نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈائریکٹ مضمون پر نظر رکھتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا مضمون جو ہے وہ جاذب ہوتا ہے، جاذب۔ ہمارے اکابر میں مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، پھر مولانا سید احمد جلال پوری رحمہ اللہ، ان کے قلم میں بھی یہی روانی تھی، لیکن باقی کو آپ پڑھیں، کبھی حوالہ کی رکاوٹ، کبھی فنا فرماتے ہیں کی رکاوٹ، کبھی کس کا رکاوٹ، کبھی کس کی رکاوٹ، یعنی ان کے مضامین آپ کو اپنی طرف کھینچتے نہیں۔ تو یہ کیا کہا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ان منکرین حدیث کے اوپر سخت رد فرمائی، اور میں نے مقدمۃ الشامی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلا دیا تھا کہ بھائی اگر حدیث کو نہیں مانیں گے نا تو قرآن پاک کے ان آیات کا انکار لازم آ جائے گا جن آیات میں اللہ رب العزت نے حدیث کے ماننے کا حکم دیا، پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا۔ پیغمبر کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ارشادات کی اطاعت میں ہوگی نا، پیغمبر کی ارشادات کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ پیغمبر کی اطاعت ہوگی۔ پیغمبر کی ارشادات کی اطاعت نہیں کریں گے تو پیغمبر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لہذا پیغمبر کی حدیث کو حجت نہ ماننا یہ قرآن پاک کی ان آیات کا انکار ہے جن آیات کے اندر پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کفر ہے، ایک حکم کا انکار کفر ہے، تو حدیث کی حجیت سے انکار بھی کفر ہے۔ اب آئی بس، لیکن یہاں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، ایک ہے مطلق حجیت حدیث سے انکار کرنا، یہ تو کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ہے ایک روایت کو نہ ماننے سے انکار کر دینا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی روایت پیش کرے تو سامنے والا آدمی کہے کہ بھئی ٹھیک ہے، مجھے احادیث منظور ہے، میں مانتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، وہ حجت ہے، لیکن آپ جو یہ روایت پیش کرتے ہیں نا یہ مجھے منظور نہیں، اور منظور نہ ہونے کی وجہ سند میں ضعف ہے، یا کسی اور حدیث سے ٹکرانے کی وجہ سے، یا قرآن پاک کے مخالف ہونے کی وجہ سے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس لیے اس کو نہیں مانتا کہ اس کے اندر فلاں فلاں مجھے یہ خامیاں نظر آ رہی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کا قول نہیں ہوگا، ورنہ اگر پیغمبر کا قول ہوتا تو قرآن کی فلاں آیت کے مخالف نہ ہوتا، یا فلاں جو اصل کلیہ ہے اس اصل کلیہ کے خلاف نہ ہوتا، تو یہ پھر یہ کفر نہیں۔ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے، تواتر کیا حد تک پہنچی ہوئی ہے، مشہور ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ پھر الگ دیکھیں گے، لیکن یہ باریک قسم کا فرق ہے، اس کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ چلیے یار